السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیجئے صاحب ان سے ملیے گا، یہ بھی پیدل حج کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ اور جب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ بابا جی کہاں جا رہے ہیں، مستان شاہ بابا نام ہے ان کا یا کیا نام ہے، تو بابا جی کہاں جا رہے ہیں تو بولے میں پیدل حج پہ جا رہا ہوں۔ کیسے جائیں گے تو انہوں نے ملکوں کے نام گنائے کہ یہ ملکوں کو پار کرتا ہو ہمیں مکۃ المکرمہ پہنچوں گا۔ پوچھا گیا ویزا وغیرہ لے لیا ہے تو بولے نہیں، ویزا تو اللہ دلوائے گا۔ لوگ تعریف کر رہے ہیں، واہ واہ کیا بات ہے، ارے بھائی کیا بات ہے، جذبے کو سلام، ارے بھائی کیا بات ہے۔ ایک صاحب ہے وہ سورت سے شاید سائیکل پر حج کرنے کے لیے جائیں گے، لوگ تعریفیں کر رہے ہیں، واہ واہ، ہزاروں کی بھیڑ ایسے لوگوں کا سواگت کر رہی ہے، استقبال کر رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے دین کا سب سے بڑا کام ہے یہ پیدل حج کے لیے جانا۔ بھائی شیاب کا تو سمجھ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے بھائی جائز ہے پیدل حج پہ، آپ پیدل جاؤ، جہاز سے جاؤ یا ہوائی جہاز سے جاؤ، نو پرابلم۔ بھائی شیاب نے تو ویزا وغیرہ سب لیا، پوری اسٹڈی کی، ساری محنت کی، اس کے بعد وہ نکلے۔ لیکن یہاں تو حد ہی ہو گئی ہے بغیر ویزے کے کہ اللہ دلوائے گا۔ ارے بھائی اللہ نے اسباب اختیار کرنے کا بھی تو حکم دیا ہے۔ آپ گھر کے دروازے کو کھلا چھوڑ دو اور کہو کہ اللہ حفاظت کرے گا؟ نہیں، دروازہ بند کرو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا توکل اس چیز کا نام ہے کہ آپ پہلے اونٹ کو کھوٹے سے باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو، اس چیز کا نام توکل ہے۔ اور دین ہمارے من کیا کر رہا ہے اس کا نام نہیں ہے، دین اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کو فالو کرنے کا نام ہے۔ اگر اللہ کے رسول کے طریقے کو ہم فالو کریں گے تو وہ دین کہلائے گا۔ اور دین میں جو چیز جس لیول پر ہے اسی لیول پر اگر رکھی جائے گی تو وہ دین ہوگی۔ کوئی چیز جائز ہے تو آپ اس کو جائز سمجھو، اگر آپ اس کو جائز سے سنت سمجھنے لگو گے غلط ہے۔ کوئی چیز سنت ہے آپ اس کو سنت سمجھو، لیکن سنت سے ہٹا کر اگر آپ اس کو فرض سمجھو گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ جو چیز مباح ہے اس کو مباح سمجھو، اللہ نے جس چیز کا لیول جو رکھا ہے اسی لیول پر آپ اس کو رکھو۔ اب حج پیدل کرنے کوئی جائے تو جائز ہے، نو پرابلم۔ اسی لیے علماء کا اس میں بڑا اختلاف چل رہا ہے۔ میں نے تو یہی بتایا تھا کہ پیدل حج کرنے کوئی جا رہا ہے تو جائز ہے۔ جو چیز شریعت میں جائز ہے اس کو نہ میں ناجائز کہہ سکتا ہوں نہ میں اس کو افضل کہہ سکتا ہوں۔ اب جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پیدل حج کرنے جانا بہت بڑا ثواب کا کام ہے تو ان کو یہ چیزیں بڑی چبھ رہی ہیں کہ ارے صاحب مفتی صاحب نے جائز کہہ دیا، ارے اس پہ تو بڑا ثواب ملے گا، ارے ہر قدم پہ ثواب ملے گا۔ میں بول رہا ہوں بھائی اگر پیدل حج کرنے جانا زیادہ ثواب رکھتا ہوائی جہاز کے مقابلے، پانی کے جہاز کے مقابلے، جو لوگ ہوائی جہاز سے جا رہے ہیں ان کا ثواب کم ہے، پیدل حج پہ جانے والے کا زیادہ ہے، تو مجھے یہ بتا دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار ہو کے حج کیوں کیا ہے؟ کیا صحابہ سے زیادہ دین کا شوق آپ رکھتے ہو؟ کیا صحابہ سے زیادہ آپ دین پر عمل کرنے کے حرص رکھتے ہو؟ صحابہ سے زیادہ تو آپ دین کی محبت نہیں رکھتے نا، صحابہ سے زیادہ تو آپ دین کا شوق نہیں رکھتے نا، صحابہ سے زیادہ تو آپ کے اندر دین پر عمل کرنے کی حرص نہیں ہے نا۔ لیکن آپ مجھے بتاؤ کتنے صحابہ نے سواری کو چھوڑ کر پیدل حج کیا ہو؟ ہاں کچھ آپ روایتیں بیان کرو گے وہ ضعیف ہیں۔ جائز ہے، صحابہ نے پیدل اگر حج کیا ہے تو جائز ہے۔ سواری سے افضل سمجھنا یہ غلط ہے۔ تینوں راستے جائز ہیں، پانی کے جہاز سے جاؤ، ہوائی جہاز سے جاؤ، اور آپ پیدل جاؤ، کار سے جاؤ، سب جائز ہے۔ لیکن آپ کسی کو کسی سے افضل نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہو نا کہ پیدل حج پہ جو لوگ پیدل حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان کا ثواب بڑا ہوا ہے، ان کو ہر قدم پہ ثواب مل رہا ہے اور یہ بہت بڑا کام ہے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا کام صحابہ نے کیوں نہیں کیا؟ صحابہ تو دین پر، کیا آپ ان سے زیادہ عمل کر سکتے ہو دین پر؟ نہیں کر سکتے نا۔ جو لوگ شہاب کو سپورٹ کر رہے ہیں، میں شہاب کو غلط نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں شہاب پیدل حج پہ جا رہے ہیں، جائز ہے، جا سکتے ہیں، میں اللہ سے ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ لیکن آپ پیدل حج پہ جانے والوں کو یہ سمجھنے لگو کہ سارا دین کا بڑا کام یہ لوگ کر رہے ہیں، تو یاد رکھو اس طرح کی مشقتیں اور اس طرح کی مصیبتیں اپنے اوپر لادنا، اور جو اللہ تعالیٰ نے آسانیاں، جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کو ترک کر کے ایک مشقت والا راستہ اختیار کرنا، یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، یہ شریعت کی تعلیم کے خلاف ہے۔ رہبانیت کا اسلام میں اور مصیبتوں کو اپنے اوپر لادنے کا اسلام میں کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ دھوپ میں کھڑا ہوا ہے اور بھوکا پیاسا کھڑا ہوا ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ اس نے نظر مانی ہے کہ میں دھوپ میں کھڑا رہوں گا اور بھوکا پیاسا رہوں گا اور اللہ کی عبادت کروں گا، تو حضور نے، اور کسی سے بات نہیں کروں گا، تو حضور نے کہلوایا کہ اس کو بلاؤ اور اس سے کہو کہ بات کرے، چھائی میں آئے اور اپنا روزہ پورا کرے، اللہ کی عبادت کرے۔
رہبانیت، عیسائی لوگ جو ہے نا وہ جنگلوں میں چلے جاتے ہیں اور جنگلوں میں جا کے وہ سالوں سال اللہ کی عبادت کرتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رہبانیت کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. میں ایک مندر میں گیا تھا تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک رشی منی تھے تو وہ کئی سالوں سے ہاتھ اوپر کر کے کھڑے ہوئے تھے. ایک تھے تو انہوں نے کئی سالوں سے جو کوئی بھی ان نہیں کھایا تھا. میں نے پوچھا کیوں یہ کر رہے ہیں؟ کہ خدا کو راضی کرنے کے لیے. تو وہی سب کچھ یہ چل رہا ہے اور لوگ اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑا دین کا کام ہے پیدل حج کرنے جانا. پیدل حج کرنے جانا جائز ہے، اصل ہے عبادت کرنا. اصل ہے عبادت کرنا. عبادت کرنے میں جو پرابلم آئے اس پر اللہ اجر عطا فرماتا ہے، لیکن وہ پرابلمس جو آدمی خود اپنے اوپر لاد لے تو پھر یہ اس کی مرضی ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو چیز جائز اس کو آپ جائز رکھو، جائز سے افضل مت بناؤ. جیسے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ پیدل حج کرنے زیادہ ثواب رکھتا ہے، تو پھر وہی بات آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں بیان فرمایا کہ پیدل حج کرو تو ثواب زیادہ ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی چیزیں اسلام کی بیان فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک بیان فرما دیا کہ دیکھو سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، الٹے ہاتھ سے استنجا کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سونے کا طریقہ بتا دیا. تو حضور یہ کہ ایک حدیث میں حضور کہہ سکتے تھے کہ بھائی پیدل حج کرو زیادہ ثواب ملے گا، یا حضور کے زمانے میں صحابہ سواریوں کو چھوڑ کر پیدل حج کرتے کیونکہ صحابہ تو نیکیوں میں ہم سے زیادہ حریص تھے. یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے لوگوں کو؟ تو جو چیز جس لیول پہ ہے اس پہ رکھو آپ. اب سارا دین ایسا لگ رہا ہے کہ بس یہ پیدل حج کرنا ہے، پیدل حج کرنا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، دین سیکھو. دین وہ نہیں ہے جو ہمیں سمجھ آ رہا ہے، دین وہ ہے جو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے. ہمارا دل کیا چاہ رہا ہے، ہماری خواہش کیا چاہ رہی ہے اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں وہ نہیں. جو اسلام نے ہمیں سمجھایا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، سکھایا ہے، وہ اصل دین ہے جو صحابہ اکرام نے کیا ہے. آپ 1,24,000 صحابہ تھے، ان میں سے آپ مجھے بتاؤ کتنے صحابہ نے پیدل حج کیے؟ ہاں کیے ہیں تو وہ جائز ہے، لیکن افضل سمجھا ہو. اگر افضل پیدل حج کرنا ہوتا تو سارے صحابہ پیدل حج کرتے. تو جو چیز جائز ہے اس کو جائز رکھو، جو چیز سنت ہے اس کو سنت رکھو. سنت کو فرض مت بناؤ، جائز کو سنت مت بناؤ. اسی کا نام دین ہے کہ جس لیول پہ شریعت نے جو چیز رکھی ہے اس کو اسی لیول پر رکھا رہنے دو، ورنہ حالت بہت خراب ہو جائے گی. ہر آدمی پیدل حج کو نکلے گا اور پھر کیا ہونے والا ہے؟ جو چیزیں صحیح ہیں وہ غلط ہو جائیں گی، جو غلط ہیں وہ صحیح ہو جائیں گی. اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.